بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت خالد بن ولید کی عظیم فتوحات، عراق، شام، ان کی سپہ سالاری کی نزولی، وفات اور سیف اللہ کے تاریخی ورثے پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عسکری قیادت نے خلافت ابوبکر صدیق میں ایک نیا باب کھولا۔ ان کی قیادت میں اسلامی افواج نے عراق اور شام کے میدانوں میں وہ فتوحات حاصل کیں جنہیں دنیا کے عظیم ترین عسکری کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عراق کی فتوحات، بصرہ، آبلہ اور انبار جیسے علاقوں کو فتح کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلامی حکومت کی بنیادیں عراق میں ڈالیں۔ انہوں نے نہ صرف ایرانی سپہ سالاروں کو شکست دی بلکہ ان کی افواج کے منظم نظام کو پاش کیا۔ قادسیہ اور الیس کی جنگیں۔ جنگ الیس معرکہ خونین میں حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ تاریخ میں اسے نہر خون سے تعبیر کیا گیا۔ شام کی طرف روانگی۔ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عراق سے شام کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے صحراؤں اور پہاڑوں کے مشکل راستوں سے گزر کر 700 کلومیٹر کا سفر بغیر کسی فوجی خسارے کے مکمل کیا۔ معرکہ یرموک، یہ وہ عظیم جنگ تھی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی اور رومی سلطنت کا سورج شام کی سرزمین پر غروب ہو گیا۔ 2 لاکھ رومی فوج کے مقابلے میں 40,000 مسلمان مجاہدین نے ایسی زبردست فتح حاصل کی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں اپنی چالاکی، حکمت عملی اور دلیری سے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سپہ سالاری سے نزولی کا واقعہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی بے مثال کامیابیوں کے باوجود سپہ سالاری کے منصب سے ہٹا دیا۔ کئی لوگوں نے اس فیصلہ پر حیرت کا اظہار کیا مگر حضرت عمر نے جواب میں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ فتوحات حضرت خالد بن ولید کی ذات کی وجہ سے ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے فتح ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بغیر کسی شکایت کے یہ فیصلہ قبول کیا۔ نہ صرف صبر کیا بلکہ اپنے نئے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے تحت بطور سپاہی لڑنا جاری رکھا۔ یہ ان کی عاجزی اور وفاداری کی زندہ مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کی تلوار سے 100 سے زائد جنگیں فتح ہوئیں، ہزاروں دشمنوں کے لشکر پاش ہوئے، لیکن موت انہیں میدان جنگ میں نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے آخری وقت میں فرمایا، میں نے زندگی بھر گھوڑے کی پیٹھ پر سونا پسند کیا، دشمن کے سامنے نیزہ لے کر لڑا، میری تلوار کے کئی دستے ٹوٹے مگر آج میں بستر پر مر رہا ہوں، کاش میں میدان جہاد میں شہید ہوتا۔ یہ الفاظ تاریخ کے سینے پر وہ الفاظ چھوڑ گئے جو امت مسلمہ کو یاد دلاتے ہیں کہ سیف اللہ بستر پر فوت ہوا مگر اس کی روح ہمیشہ جہاد، غیرت اور وفا کی علامت بن کر رہی۔ حضرت خالد بن ولید کا ورثہ صرف فتوحات میں نہیں بلکہ ایمانداری، وفاداری اور صبر میں ہے، عاجزی، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے میں ہے۔ قیادت کی صلاحیت، نظم و ضبط اور عسکری حکمت عملی میں ہے۔ ان کی زندگی ایک پیغام ہے، قیادت طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے، اخلاص اور خدمت سے بنتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ اسلام کا وہ روشن چراغ ہیں جن کی روشنی آج بھی راہ حق کے مسافروں کو راہ دکھاتی ہے۔ وہ شخص جو کل تک اسلام کے خلاف صف اول میں تھا، آج دین محمدی کا محافظ اور سیف اللہ بن کر امر ہو گیا۔